السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 26 فروری 2026 اور جمعرات کا دن، صبح فجر سے قبل کے نظارے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ نظارے کبھی ہم بچپن میں روا میں انجوائے کیا کرتے تھے۔ جس محلے سے بھی گزرتے تھے وہاں یہ والی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ انسان کی فطرت ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے پھر باتیں کرنے کو اس کا دل کرتا ہے، اور اس میں وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اور مخل ہو، دخل انداز ہو۔ اب یہ انسان کی فطرت ہے، اور اسی فطرت کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو ہے وہ بیدار کرتے ہوئے فرماتا ہے، قل امر ربی بالقسط، کہ تو کہہ دے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ اب یہ وہ ایسا لفظ ہے کہ انسان تھوڑا سا بھی کہیں اس کو لگے نا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی تو فوراً توڑ ڈالتا ہے، جی دیکھو جی میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میرے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ تو اللہ کہتا ہے تو تیرے رب نے بھی پھر انصاف کا حکم دیا ہے، اگر اپنے بارے میں چاہتے ہو انصاف کرنا، انصاف ہو تو پھر اللہ کے معاملے میں بھی انصاف کیا کرو۔ وہ انصاف کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، کہ اپنی توجہ کو قائم کر لیا کرو، خالص کر لیا کرو جب بھی مسجد کے قریب جاؤ۔ وَادْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور دین کو، اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف پھر اسی سے باتیں کیا کرو، اسی کو پکارا کرو۔ پھر اور جگہ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ دیکھو مساجد تو ہیں ہی اللہ کے گھر، اللہ ہی کے لیے، پھر اس میں کسی اور کو نہ پکارو۔ اب یہ وہ بات ہے جو مسجد کے آداب کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ جب انسان مسجد میں داخل ہو گیا تو پھر خدا کا گھر ہے، خدا سے ہی ساری توجہ رکھنی چاہیے، اسی سے باتیں کرنی چاہیے، وہ بیٹھ کے ذکر الہی ہو یا نوافل ہو، جو بھی ہو، پھر کسی اور کو اس کا حصہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ یہ کرتے بلا کیا ہے، کہتے ہیں یہ حصہ اللہ میاں کا، یہ فلاں کا، اور جب دینے کا وقت آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا اللہ کو اتنی ضرورت نہیں، یہ فلاں کو تھوڑا سا اور دے دیتا، تو یہ پھر ظلم ہو جاتا ہے۔
اور ان اللہ لا یحب الظالمین، ظالم پر اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ یہ چند منٹ ہوتے ہیں ہر نماز کے جو ہم خالص خدا کے لیے کرتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں کوئی بھی عدبی نہ ہو، پورا لحاظ رکھا جائے اس بات کا۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طریقہ تو کلو آدم ہو، کہ دیکھو یہ جو روحانیت کا راستہ ہے یہ ہے ہی ادب پہ مبنی، تھوڑی سی بے ادبی ہوئی تو انسان مارا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص مسجد میں بیٹھ گیا گویا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ زبان سے سوائے کلمہ خیر کے اور کوئی بات نہ کرے۔ پھر ایک دوسری روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے اور وہاں دنیا اور اس کی محبت کی باتیں کریں گے۔ تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اور مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، مسجد کی حرمت کا خیال رکھو اور اس میں بیٹھنے کے بعد لغو یاد سے کنارہ کش رہو۔ افسوس ہے کہ آج کل مساجد میں ذکر الہی کرنے کے بجائے لوگ ادھر ادھر کی گپیں ہانکتے رہتے ہیں، حالانکہ مسجدیں خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بے شک ضرورت محسوس ہونے پر مذہبی، سیاسی، قضائی اور تمدنی امور پر بھی مساجد میں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مساجد میں بیٹھ کر گپیں ہانکنا اور ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا سخت ناپسندیدہ امر ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ تو یہ جو مساجد کے آداب ہیں، خدا تعالیٰ کے گھر کے آداب ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا اور ہر صورت خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک چیز جو آج کل دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ نوجوانوں کا مسئلہ تو نہیں، بڑوں کا بھی نظر آتا ہے کہ مساجد میں آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور آرام سے اپنا فون نکال کے شروع کر دیتے ہیں دیکھنا کہ کیا کس کا میسج آیا، کیا میسج آیا۔ تو اب یہ وہ چیز ہے جو اس انصاف کی بنیادی تقاضے کے خلاف ہے کہ جس سے آپ ملنے آئے، جس سے بات کرنے آئے، جس کی محبت میں آئے، اس کو چھوڑ کے پھر کسی اور کی طرف توجہ کرنا، تو یہ بھی تو ایک شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی ان باریک راہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ہر شر سے بچا کے اپنی محبت کا حاصل کر لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ لیں جی، صبح صبح جو سیر ہے اس کا آغاز اس خوبصورت نظارے کے ساتھ۔ یہاں انہوں نے 9 کیبن بنا دیے ہیں کہ گاڑیوں کے اوپر جو مٹی کیچڑ جمع ہو جاتا ہے وہ یہاں آ کے دھلوا لیتے ہیں۔ اور یہ کام ہر مذہب میں جو عبادت گاہ ہوتی ہے وہاں انسانوں کا جو ضمیر ہے، انسان کا جو من ہے، اس کی صفائی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ہم جب منظر دیکھتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ جو نمازیں اور جو روزہ اور جو قرآن کی طرف جو لوگ نہیں کرتے ان کی پھر صفائی کیسے ہوتی ہوگی۔ صبح کی روشنی نکلنے سے قبل یہ جو پرندوں کا چہچہانا، یہ بیسیکلی اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید میں جو آتا ہے نا کہ صبح دن چڑھنے سے قبل کا جو وقت ہے اپنے مولا، اپنے پروردگار کی عبادت کرنے کا سب سے بہترین وقت ہے۔ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ جو پرندے ہیں دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، صبح کے وقت آپ کو ان کے یہ گیت اللہ کی کیا کہتے ہیں حمد کے گیت جو ہیں یہ سن کے انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی بن جاتے ہیں کہ اگر یہ پرندے جن کے اندر انسانوں جیسی عقل نہیں، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ اگر خدا کی
इबादत या उसकी हमद के गीत सुबह सुबह गा सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। बाहर ये बातें समझने की हैं और दिल में वो क्या कहते हैं क्लिक कर जाने की है। अंदर देखे अंदर है ही नहीं। मुक्ति ना आनी चाहिए। ਚਮਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੁਰਫਜ਼ਾ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਖਲੀਫਤੁਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਲਮਹਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਲਮਹਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਲੀਫਤੁਲ ਮਸੀਹ ਰਾਬੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਲੀਫਤੁਲ ਮਸੀਹ ਸਾਲਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਖੁਲਾਫਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਲਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਸੌ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਚਹਿਲ ਕਰਮੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫੌਰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਔਰ फरमान लगे कि आप वापस जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी हजूर हम वापस जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अपने फजल करम से खैरियत से पहुँचाएँ। अच्छा ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮਿਲੇਗਾ ਠੀਕ। ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।